صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ آج کا ہمارا حدیث پاک کے درس کا موضوع ہے حدیث اور معاشرت، یعنی معاشرہ میں حدیث کا کردار کیا ہے۔ انسانی معاشرہ مختلف صفات کے حامل افراد کی اخلاقی، انسانی اور بلند پایہ سوچ کی عکاسی کا نام ہے۔ جو مذہب اپنے ماننے والوں کو جتنا بڑا اخلاق اور اخلاق کے ذیل میں آنے والی جتنی چیزیں جتنی اہمیت کے ساتھ سمجھائے گا وہ اتنا کامل اور مکمل ہوگا۔ قرآن کریم میں اخلاقیات کی تعلیم مفصل موجود ہے، جبکہ ایک انسان اور پھر ایک مسلمان اس کے معاملات کیا ہونے چاہیے اور اس کی اعلیٰ صفات کیا ہونی چاہیے حدیث پاک میں الگ الگ طور پر بھی ہیں۔ آج ہم درس میں چند صفات کو سامنے لا کر کے انسانی اقدار اور انسانی معاشرت پر حدیث پاک کے اثرات کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ معاشرے میں سب سے اہم چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ انسانی خدمت ہے۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس انسان نے کسی مسلم کے دنیا کے غموں میں سے کسی غم کو دور کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے قیامت کے غموں میں سے کسی غم کو دور کر دے گا۔ یعنی جس نے کسی مشکل میں پھنسے ہوئے انسان کی مشکل آسان کی، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا آخرت کی مشکلات آسان فرمائیں گے۔ اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اور اس انسانی خدمت پر اجر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد پر رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد پر ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، سنن ابی داود کتاب الادب۔ اب دیکھیے اسلام کی ترجمہ یہی ہے کہ اللہ اپنے بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ اسلام کی اس تعلیم میں انسانی خدمت کے ہر معاملے کو آدمی کا ذاتی معاملہ بنا دیا۔ اس کے مطابق کوئی آدمی جب کسی بھی انسان کی مدد کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو رب تعالیٰ کی مدد کا مستحق بناتا ہے۔ جو کچھ وہ دوسروں کے ساتھ کر رہا ہے وہی زیادہ بڑے پیمانے پر وہ خدا سے پا لیتا ہے۔ غور کیا جائے تو یہ تعلیم انسان میں انسانی خدمت کا غیر معمولی جذبہ پیدا کرتی ہے۔ جب وہ کسی کو دکھ یا تکلیف میں دیکھتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ اس کے لیے وہ قیمتی لمحہ آ چکا ہے جبکہ وہ اس کی تکلیف کو دور کر کے اپنے آپ کو خدا کی رحمتوں کا مستحق بنا لے۔ اسی طرح جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی انسان مشکل میں ہے تو وہ اس کو مشکل سے نکالنے کے لیے دوڑ پڑتا ہے، کہ اسے یقین ہے کہ دوسرے کی مشکل کشائی خود اس کے لیے نازک تر مواقع پر مشکل کشائی کا سبب بنے گی۔ یوں ہی جب کسی کا ذاتی عیب اس کے علم میں آئے تو اس کو پھیلانے کے بجائے چھپاتا ہے۔ اس سے وہ اپنے آپ کو اس کا اہل بناتا ہے کہ خدا اس کے عیبوں کو چھپائے۔ دنیا کا نظام اس طرح بنا ہے
کہ یہاں کوئی بھی شخص ضرورت مند ہوتا ہے اور کوئی اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت کو پہنچے. یہ حالات اللہ نے اسی لیے بنائے ہیں کہ ضرورت پوری کرنے والا اپنے آپ کو رب تعالی کی مدد کا مستحق بنائے، اور جس کی مدد کی گئی وہ احسان مندی کا اظہار کر کے اپنے اندر اعتراف کا جذبے کی پرورش کرے. اسی طرح معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے برتر اخلاق کی بھی ضرورت ہے. حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم تکن امعتن، تم امع نہ بنو. امع کس سے کہتے ہیں؟ فرمایا لا تکونوا امع تقولون ان احسن الناس احسننا وان ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا انفسكم ان احسن الناس ان تحسنوا وان اساءوا فلا تظلموا. ترمذی شریف بحوالہ مشکاۃ شریف. ترجمہ یہ ہے کہ امع نہ بنو. کیا مطلب؟ کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہم بھی اچھا کریں گے، اور لوگ ہمارے ساتھ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے. بلکہ تم خود کو اس بات پر آمادہ کرو کہ لوگ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں تب بھی ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور وہ برا برتاؤ کریں تب بھی ان کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے. اسلامی اخلاق وہ اخلاق ہیں جو برتر ہیں، یعنی ہر حال میں اچھے اخلاق پر قائم رہنا، خواہ دوسروں کی جانب سے برے اخلاق کا تجربہ پیش آ رہا ہو. اسلامی اخلاق دوسروں کے رد عمل میں نہیں بنتا، بلکہ خود اپنے اعلیٰ ترین اصولی معیاروں کے تحت بنتا ہے. در حقیقت اسلام میں اخلاق ایک ایسی عبادت ہے جو کسی انسانی رویے کے جوابی کیفیت کا نام نہیں. اب عبادت کا ثواب کیفیات کے اضافے کے ساتھ بڑھتا ہے. تو جو آدمی دوسرے کے ساتھ یا دوسرے کی جانب سے برے سلوک کا تجربہ پیش آنے کے باوجود اس کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھے تو اس کا ثواب بھی بڑھے گا، کیونکہ وہ جذبات کی قربانی کی سطح پر جا کر حسن اخلاق کے اصولوں پر قائم رہا. معتدل حالات میں حسن اخلاق اگر سادہ طور پر تہذیبی برتاؤ کی حیثیت رکھتا ہے تو غیر معتدل حالات میں حسن اخلاق اعلیٰ درجہ کی عبادت بن جاتا ہے. معتدل حالات میں جو خوش اخلاقی برتی جاتی ہے وہ انسانی شخصیت کے ارتقاء میں کچھ مددگار نہیں ہوتی. لیکن جب ایک آدمی غیر معتدل حالات میں دوسرے کے نامناسب رویے سے غیر متاثر رہ کر حسن اخلاق پر قائم رہے تو اس کی یہ روش اس کی شخصیت کے ارتقاء کا ذریعہ بن جاتی ہے. اور بد اخلاقی کے جواب میں حسن اخلاق بلا شبہ سب سے بڑا اخلاق ہے. اسی طرح معاشرے کے اندر خیر پیدا کرنے کے لیے محبت کو عام کرنا بھی ضروری ہے. حدیث پاک اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. فتح الباری. ترجمہ یہ ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب اس کا حال یہ نہ ہو جائے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی اسی چیز کو محبوب رکھے جس کے لیے وہ خود اپنے لیے محبوب رکھتا ہے. یعنی جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی پسند کرے. اب اس حدیث پاک میں انسانی اخلاق کا ایسا سادہ لیکن اعلیٰ معیار بیان کیا گیا جو ہر انسان سمجھ سکے اور اپنا سکے. حقیقت یہ ہے کوئی مذہب اس معاملے میں اس سے زیادہ سادہ اور اعلیٰ معیار نہیں پیش کر سکا، کیونکہ ہر آدمی
کسی دوسرے کی رہنمائی کے بغیر یہ جانتا ہے کہ اسے کیا پسند ہے اور کون سی چیزیں جو اسے پسند نہیں، کون سی بات ہے جو اسے اچھی لگتی ہے اور کون سی بات ہے جو اسے بری لگتی ہے۔ اب آدمی کو یہ پسند ہے کہ اس سے بات کرنے والا ٹھنڈے انداز میں بات کرے، لہذا اس کو بھی چاہیے کہ دوسروں سے بھی ٹھنڈا انداز اختیار کرے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ دوسرا اس سے وعدہ پورا کرے، اب اسے یہی روش دوسروں کے لیے بھی اختیار کرنی چاہیے۔ ہر آدمی کو یہ پسند ہے کہ اس کے ساتھ جب لین دین ہو تو خیانت کا معاملہ نہ کیا جائے، لہذا اس کو بھی دوسروں کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ انسان کو صاحب ایثار بنانے کے لیے اور قربانی میں دوسرے کو ساتھ شریک کرنے کے لیے اس حدیث شریف کے ٹکڑے سے زیادہ سادہ اور اعلیٰ پیمانے کی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ آج کا سبق اتنا کافی ہے۔ حدیث شریف پر، معاشرے پر حدیث کی سرات کا دوسرا حصہ ہم کل انشاءاللہ عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔